الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سامعین، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چار امام برحق ہیں اور چاروں میں سے ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ اور وہ چار امام کون کون سے ہیں؟ پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے ہیں امام مالک بن انس، تیسرے امام شافعی یعنی محمد بن ادریس، اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ حنفی ہیں اس لیے ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ امام مالک، یہ ان کو ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں یعنی مالکی فقہ، اور امام شافعی کو شافعی کہلاتے اور امام احمد بن حنبل کو حنبلی فقہ کہلاتے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس امام کی پیروی کی جاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور انہیں امام اعظم کیوں کہا گیا؟ ان چاروں اماموں میں سب سے افضل مقام ان کا کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، صحابہ سے روایت بھی وصول کی ہے، لی ہے۔ باقی جو تینوں امام ہیں انہوں نے صحابی کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے امام اعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی مقام و مرتبہ تو وہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ اپنے آخری حق ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اس طرح نماز 2 رکعت نماز اس طرح ادا فرمائی کہ پہلی رکعت میں ایک قرآن شریف کا ختم فرمایا اور دوسری رکعت میں ایک قرآن شریف کا ختم فرمایا، یعنی ایک نماز میں 2 قرآن شریف آپ نے ختم فرمایا۔ اور اس نماز میں فجر کا وقت قریب آ گیا تھا تو آپ خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نعمان بن ثابت کو معاف فرما۔ ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، تو نعمان کو معاف کر دے کہ نعمان نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ یعنی حاتم غیب سے آواز آتی ہے کہ اے نعمان، ہم تجھ سے راضی ہوئے، تیری عبادت سے راضی ہوئے اور تیری اس عاجزی سے راضی ہوئے، تو ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک جو تیری پیروی کریں گے ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان و عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج امام اعظم کا جو میں بات لے کے بیٹھا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کچھ باتیں ایسی منسوب کی جاتی ہے جو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتی، یعنی ان کا معاذ اللہ ان کی شان گھٹانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر سورج پہ تھوکے تو کیا تھوک سورج تک جائے گا؟ نہیں، بلکہ الٹا اس کے منہ پہ ہی وہ تھوک گرے گا۔ یا کوئی چاند پہ تھوکے تو تھوک چاند تک نہیں جاتا، اس کے منہ پہ ہی وہ تھوک واپس اس کا گرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو بدنام کرنے کا سوچتے ہیں وہ خود بدنام زمانہ ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح چاند، سورج اور ستاروں کی طرح چمکتے رہتے ہیں جن کو اللہ اپنے قرب میں اپنے ادھر مقبول فرما لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بھی کوئی باتیں منسوب کی گئیں، ان میں سے ایک بات جو سب سے زیادہ منسوب کی جاتی ہے وہ آپ کی کنیت کو لے کے ہے، ابو حنیفہ، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اب یہ کون سی بات اس میں منسوب کی جاتی ہے وہ بات میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام دیکھیں کس طرح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب بچپنے کا عالم تھا، یعنی جب 8 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت کے محدثوں میں سب سے بڑے محدث تھے حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یعنی وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے جو وہ بیان کرتے تھے آکے، سب بڑے سے بڑے عالم جو وہاں کے اس وقت کے تھے، وہ آکے حضرت قتادہ جو بیان کرتے تھے اس کو قلم بند کر لیتے تھے، یعنی لکھ لیتے تھے۔ تو ایک دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج حضرت قتادہ کا وعظ ہے، نصیحت کا بیان ہے، تو سب کے سب دوڑے اور سب اپنا کتاب قلم لے کے پہنچ گئے وہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی جب ان کے والد حضرت ثابت جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو آپ کے والد نے فرمایا کہ بیٹا وہاں پہ بہت کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے، اب میں آپ کا وہاں کیسے خیال رکھ پاؤں گا؟ میں بھی پریشان ہوں گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ابا جان میرا وعدہ ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، آپ آگے جا کر آپ جو وہاں بڑوں میں ہیں بیٹھ جائیے گا۔ اب وہ گئے وہاں پر، لے کے آپ نے اصرار کیا تو آپ کے والد نے آپ کو لے کے وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وعظ و نصیحت شروع ہو گیا، سب نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ بیچ بیان میں حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ وہ جملہ امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑا عجیب لگا۔ یعنی آپ نے بیچ میں ہی بیان روکے کہا کہ اے لوگوں پوچھو جو تم مجھ سے پوچھو گے، میں آج اس سب کا تمہیں جواب دوں گا۔ یعنی فقر ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ بات کہی کہ پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے، میں تمہیں آج وہ سب جواب دے دوں گا جو بھی مجھ سے تم پوچھو گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بات بڑی سی تعجب خیز لگی، کیونکہ یہ بات سوائے مولا علی کے اور کسی نے اس طرح کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جب دمشق کی مسجد میں بیٹھ کے مولا علی نے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں پوچھو تمہیں کیا پوچھنا ہے، یعنی مولا علی نے دمشق کی مسجد پہ یہ اعلان کیا تھا لوگوں پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، اللہ کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مولا علی کی تو شایان شان ہے کیونکہ آپ باب العلم ہیں، لیکن آج حضرت قتادہ جو یہ اعلان کر رہے ہیں اس میں کیا بات ہے؟ تو جب حضرت قتادہ نے اعلان کیا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے میں بتا دوں گا، تو سب کے سب لوگ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اتنے بڑے محدث ہم آپ سے کیا پوچھیں گے۔ جب کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اے حضرت قتادہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اور ان کے من میں یہ خیال آیا کہ ایک بچہ مجھ سے کیا ہی پوچھ لے گا، زیادہ زیادہ وضو کے فرائض پوچھ لے گا، غسل کے فرائض پوچھ لے گا، نماز کی سنتیں پوچھ لے گا، یہی سب ایک بچہ پوچھے گا اور مجھ سے کیا پوچھ لے گا۔ لوگوں نے انہیں پھٹکارا کہ بیٹھ جاؤ یہ بچوں کی محفل نہیں ہے، لیکن حضرت قتادہ کہنے لگے لوگوں نے آنے دو، اس بچے کو آنے دو، جب تم لوگ میں سے کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں رہا ہے تو کم سے کم یہ بچہ ہی پوچھ لے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ نے جو آ کے سوال کیا ان سے، وہ سوال انہیں اتنا حیران کن تھا کہ لوگ تو پریشان تھے ہی، ساتھ میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ اے حضور بتائیے کہ سورہ نمل میں اللہ تعالی نے جس چوٹی کا ذکر کیا ہے وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ یعنی سمجھے آپ، وہ چوٹی میل تھی یا فیمیل تھی، یہ بتائیے۔ اب اس پہ حضرت قتادہ چھکرا گئے، کہنے لگے اب اس کو میں کیا جواب دوں اس بچے کو؟ تو حضرت قتادہ دستبردار ہونے کے لیے کہنے لگے کہ دیکھو بچے، یہ سوال ہی بے فضول ہے، کیونکہ یہ کوئی کتاب میں تو لکھا ہی نہیں کہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی، تو میں اس کا کیا، لہٰذا یہ سوال ہی تمہارا بے فضول ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے نہیں حضور، سوال صحیح ہے، اگر آپ اس بات سے دستبردار ہوتے ہیں جو ابھی آپ نے اعلان کیا کہ پوچھو مجھ سے میں سب بتاؤں گا، تو میں پھر آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، بشرط آپ کو اس اعلان سے دستبردار ہونا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے یہ اعلان غلط کیا۔ بمجبوراً حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس اعلان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے حضور آپ نے بارہا یہ آیت پڑھی ہوگی کہ رب فرماتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل، یعنی چوٹی نے اپنے چوٹیوں سے کہا۔ یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ قالت۔ اگر یہاں پہ مرد سے مخاطب ہوتا رب تو کہتا قالا، لیکن یہاں آیا قالت، یعنی یہاں سے پتہ چلتا کہ چوٹی مادہ تھی، نر نہیں تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا متاثر ہوئے اس جواب سے کہ آپ اپنے ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کے امام اعظم کو اپنے گود میں لے لیا اور گود میں لے کے فرمانے لگے اے لوگوں، میری نظر دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے ایک امام اعظم ابو حنیفہ بنے گا، یعنی ایک وقت کا امام بنے گا آگے چل کے، یہ میری نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب ان کی طرف ایک بات منسوب کر دیں کہ معاذ اللہ کہ وہ کوئی سوال کا جواب نہ دے سکے، یہ بات ہضم ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے ایسا کون سا چیز ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ یہ بات میں نے جب سنی تھی تو پہلی بار یہ بات میں نے کس سے سنی تھی؟ اپنے والد محترم سے۔ میرے والد نے شاید کوئی بیان میں سنا ہوگا، حالانکہ کوئی بھی بیان اگر کسی غیر مقلدین کا آپ سنتے ہیں تو اس میں تحقیق ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگ بہت سی باتیں جھوٹی من گڑت سناتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، واقعہ کس طرح ہے، اور یاد رکھیے یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گڑت ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ تو واقعہ کیا ہے کہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 4 لڑکیاں آئیں، عورتیں آئیں، اور کہنے لگی کہ حضور ہمارا ایک مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ حضور بتائیے جب مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں کہ ایک وقت میں وہ 4 مرد رکھے؟ اس کا جواب دیجئے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو لوگ کہتے کہ اب امام اعظم اس میں سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا جواب دوں اس کا۔ خیر امام اعظم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ کل آؤ، میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اور امام اعظم پوری رات پریشان رہے کہ کیا ہے، کیا اس کا جواب ہوگا، میں کیسے اس کا جواب دوں۔ یہ امام اعظم کی سیرت تم بیان کر رہے ہو، یار ذرا شرم کرو۔ جس امام کے پیچھے تم چلتے ہو اس امام کو اس طرح کمزور بتاتے ہو۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہو جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کے دل میں معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، تابعین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، حضور کے آل اولاد کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ ایسے لوگ کے درمیان بیٹھو ہی مت۔ اب خود سوچو کہ ایسے لوگ تمہیں تمہارے امام کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں۔
بہرکیف پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حنیفہ. انہوں نے اپنے والد کو پریشان دے گا کہا بابا جان کیا بات ہے آپ اتنا پریشان ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا آج کچھ عورتیں آئی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا، مجھے پتا نہیں میں اس کا کیا جواب دوں. امام اعظم کو پتا نہیں. تو آپ کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا جان اگر آپ برا نہ مانے، آپ کو اچھا لگے تو اس کا جواب میں دیتی ہوں، لیکن اس کا ایک شرط ہوگا کہ آپ اپنے نام کے آگے نعمان بن ثابت نہیں لگائیں گے بلکہ ابو حنیفہ لگائیں گے، تب میں اس کا جواب دوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ مان گئے. ٹھیک ہے بیٹی تم یہی کر لو، میں اپنے نام کے آگے تمہارا نام لگا دوں گا. اب دیکھیے جب یہ لوگ کہانی گڑھتے ہیں نا تو دلیل اتنی مضبوط لاتے ہیں، دلیل کے اعتبار سے اتنا مضبوط دلیل دیتے ہیں کہ کوئی انکار ہی نہ کر پائے اس چیز کا. دلیل کیا ان لوگوں نے دی، وہ دلیل پہلے آپ سنو. وہ 4 عورتیں آئیں، کہنے لگے کہ حضور آپ نے آج کا بلایا تھا، ہم آ گئے ہیں، بتائیں اس کا کیا مسئلے کا کیا جواب ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس مسئلے کا جواب میں نے میری بچی تمہیں دے گی. انہوں نے کہا کہ شہزادی بتاؤ کیا مسئلے کا جواب ہے. تو آپ کی بیٹی نے کہا ایسا کرو تم چاروں اپنے اپنے تھنوں سے دودھ نکالو. اور جب سب عورتوں نے اپنے اپنے تھنوں سے دودھ نکالا تو اس نے کہا، پھر آپ کی بیٹی نے کہا کہ ان دودھ کو ایک پیالے میں مکس کرو. اب جب وہ سارا دودھ ایک پیالے میں مکس ہو گیا تو پھر اب آپ کی شہزادی نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا اپنا دودھ جو خواتین نکالی ہیں وہ سب اپنا اپنا دودھ اس پیالے میں سے اب الگ کر لے. تو اب سب خواتین کہنے لگی کہ اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب دودھ مکس ہو گیا ہے تو ہم اس میں سے الگ کیسے کریں اپنا دودھ، یہ تو ممکن ہی نہیں. تو پھر آپ کی بیٹی نے کہا اسی طرح جب تم اپنا دودھ نہیں پہچان پا رہی تو جب تم ایک وقت میں 4 مرد رکھو گی اور پھر تمہیں بچہ ہوگا، اولاد ہوگی، تو تمہیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ اولاد کس باپ کا ہے. اب دلیل تو بڑی مضبوط تھی، اصل میں دلیل یہ ہے، لیکن ہمیں انکار دلیل سے نہیں ہے میرے بھائی، انکار ہمیں واقعے سے کہ یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. اب آپ حیران ہوں گے جو میں بات آگے کہوں گا کہ آپ کی ابو حنیفہ نام کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، اور اس سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، آپ کا صرف ایک اولاد تھا، اکلوتا وہ تھا لڑکا، آپ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں. تو ان لوگوں نے کہانی گڑھنے کے لیے پہلے ایک بیٹی بنائی، بیٹی کا نام رکھا حنیفہ، پھر اس اعتبار سے یہ سب وغیرہ کہانی جڑ گئی، گڑھ دی گئی کہ ایسا واقعہ ہوا. ایسا کچھ ہمیں ملتا نہیں ہے، نہ ایسا کچھ ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی کنیت ابو حنیفہ پڑی کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ آپ کو ابو حنیفہ لوگ کہنے لگے؟ تو وجہ یہ تھی، اعلی حضرت اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ حنیف کا معنی ہوتا ہے، حنیف یہ ایک عربی لفظ ہے، اور حنیف کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا اوراق اور قلم، بکس، کتاب اور قلم. چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کتاب پڑھا لکھتے تھے، کتابوں میں پڑھے رہتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اس کتاب کے ڈھیروں میں آپ رہتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو یہ دیکھ کے آپ کا نام رکھ دیا ابو حنیفہ کی کتابوں کا باپ. ایک یہ روایت ملتی ہے اور ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا حبیب دین حنیف پہ قائم ہے، اور حضور کے دین پر ہی امام اعظم بھی قائم تھے، اس لیے آپ کو بھی کہا گیا کہ تم دین حنیف پہ ہو، یعنی تم ابو حنیفہ ہو. تو اس طرح آپ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ پڑا. یہ 2 روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی. آپ کی تو پہلی اولاً کوئی بیٹی تھی ہی نہیں. اسی لیے اگر کوئی واقعہ آپ کسی غیر مقلد سے سنیں تو اس کو تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بتاؤں واقعہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ شیعہ رافضی لوگوں نے نکالا ہے واقعہ.
اگر نہیں یقین ہے تو تحقیق کر لینا کہ پہلا یہ واقعہ بیان کرنے والا جو ہے وہ سیاہ رافضی ہے۔ اب تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ عالم بھی ایسے ہیں، مولانا ہو یا کوئی ہو، وہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا، مجھے اپنے عالموں سے یہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایسا کچھ بیان کریں جو جس کا حقیقتاً کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ ابھی آپ اس پہ اگر کہیں گے کہ کوئی کتابوں میں پڑھے رہنے سے کسی کا نام ابو حنیفہ پڑھ سکتا ہے، ہاں بھائی حدیث ہے، حدیث غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو ہریرہ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے، آپ کا اصل نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے غالباً، اگر غلطی ہو رہی ہو، لیکن یہ دو ناموں میں سے ایک نام آپ کا ہے۔ ابو ہریرہ بھی یہ آپ کی کنیت پڑی، کیسے پڑی کہ آپ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا۔ ہریرہ عربی لفظ ہے، اردو لفظ بلی ہے، تو آپ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ مسجد میں جب آئے، مسجد نبوی میں، تو سائیڈ میں بلی کو ساتھ میں لے کر آئے، تو حضور کی نظر پڑی کہ آپ بلی کے ساتھ آئے، تو حضور نے وہیں سے فرمایا اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلیوں کے باپ۔ تو آپ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنے نام کو اسی سے منسوب کر دیا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، آپ سے جو نام میرے حضور نے رکھ دیا وہی میرا نام ہے۔ تو کنیت جو پڑتی ہے یہ لوگوں کے احوال سے پڑتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ابو حنیفہ جو ہے کتابیں پڑھتے تھے، کتاب چونکہ ظاہر سی بات ہے امام اعظم تھے، ہر مسئلے کا آپ کو جواب رکھنا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا، یعنی کتابوں کا باپ، نہ کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی۔ اب ویسے تو ویڈیو تھوڑا سا بیان میرا لمبا ہو گیا، میں اتنا سوچا نہیں تھا کہ یہ لمبا ہوگا، لیکن کچھ باتیں بتانا ضروری ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے ابو امام اعظم کس طرح مسئلے کو حل کیا کرتے تھے، اس کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار ایک شخص نے ایک قسم کھا لیا کہ میں آج سے انڈا نہیں کھاؤں گا۔ کیا نہیں کھاؤں گا؟ انڈا میں آج سے نہیں کھاؤں گا۔ اب اس نے قسم کھا لیا، اب اس کا ایک سچا اور پکا دوست تھا، اب اس تک یہ بات بھی پہنچ گئی کہ اس نے یہ قسم کھا لیا، اور اس وقت قسم کو بہت ویلیو ہوتی تھی۔ قسم کا اب بھی بہت ویلیو ہے، یہ ہم ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر قسم ہم کوئی کھا لیں اور اسے پورا نہ کرے تو قسم کا کفارہ ہم پہ واجب ہوتا ہے، یہ حد ہے شریعت میں۔ لیکن آج معاذ اللہ سب کو ہر بات پہ قسمیں اٹھانے لگے ہیں، اب وہ چاہے قسم پوری ہو ٹوٹے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پہلے کے لوگوں کو شریعت کے اعتبار سے لوگ چلتے تھے، فرق پڑتا تھا۔ اب اس نے قسم اٹھا لی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا۔ اتفاقاً کیا ہوا، اس کا دوست ایک دن انڈا خرید کے اپنے گھر جا رہا تھا، تو دیکھا کہ وہ دوست جس نے قسم کھائی وہ سامنے سے آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، یار اگر یہ انڈا میرے ہاتھ میں دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ ناگواری گزرے، تو اس نے کیا کیا، انڈا چھپا لیا، یعنی چھپانے لگا۔ انتفاق سے اس کی نظر بھی اس میں پڑ گئی کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں کہ یہ انڈا ہی چھپا رہا ہے، لیکن اتنا اس کو دیکھا کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے۔ تو اب دوستی یاری میں ہوتا ہے نا، وہ آیا کہنے لگا کیا یار اب بس یہی رہے گی اب دوستی یاری میں، مجھے معلوم ہے تم کچھ کھانے کا چیز لائے ہو، لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا۔ تو کہنے لگا یار یہ جو چیز میں لایا ہوں تو نہیں کھا سکتا،